يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام عليكم. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ اب اس تقریر کے بعد میں ایک نظم کے لیے جناب جمیل صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے بہت نزدیک میں رکھ دیا، دور بیچ میں۔ ارشاد کی بریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کی بریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دین حق کا جب اعلان کیا نبی نے، دین حق کا جب اعلان کیا نبی نے، پتھر کسی نے مارا گالی دیا کسی نے۔ دین حق کا جب اعلان کیا نبی نے، پتھر کسی نے مارا گالی دیا کسی نے۔ ہنس ہنس کے پھر بھی آپ کرتے یہی دعا وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کی بریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بو جہل نے حضور سے حجت جو آ کے کی، دو ٹکڑے چاند کر دو تو مانوں گا میں نبی۔ بو جہل نے حضور سے حجت جو آ کے کی، دو ٹکڑے چاند کر دو تو مانوں گا میں نبی۔ دو ٹکڑے ہوا چاند، دو ٹکڑے ہوا چاند تو کھسیا کے رہ گیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کی بریا ہے اعلان مصطفیٰ
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر. شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر. خود ہی نہ دیکھ پایا، خود ہی نہ دیکھ پایا دنیا سے چل بسا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نمرود نے خلیل کو جب ڈالا آگ میں، ہوتا ہے کیا اب دیکھیے یہ مرضی خدا. نمرود نے خلیل کو جب ڈالا آگ میں، ہوتا ہے کیا اب دیکھیے یہ مرضی خدا. جلتے ہوئے انگار کو، جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. یہ تھے جمیل صاحب جو آپ کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے. اور اب باضابطہ جو ہماری اس مجلس کا اصل غرض و غایت ہے، جو اصل مقصد ہے، یعنی تقریری پروگرام، وہ انشاءاللہ اب شروع کیا جائے گا. اور آج ہمارے یہاں جو حالات بنے ہوئے ہیں، موجودہ دور کے جو حالات ہیں، یقیناً اگر اس حالات کو جوڑا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے اس دین سے جا کر کے جڑ جاتے ہیں. کیونکہ اس بدحالی پریشانی کے جو اسباب ہیں اور ہمارے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں بہت اچھے عناوین ہیں، جس میں پہلا عنوان ہے اتباع رسول کا، جس پہ آپ مفصل تقریر سنیں گے. اور دوسرا عنوان ہے اس امت کے بدحالی کے اسباب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط رکھیے. یوں ہی اللہ سے اگر کوئی محبت کرنا چاہے تو محبت نہیں ہو سکتی. محبت کا دعویٰ تو ہے، لوگ کرتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہوں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہوں، ان سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے قربت ہے، یا اپنی اللہ تعالیٰ سے قربت تلاش کرتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، آپ اعلان کیجئے فَاتَّبِعُونِی، کہ
کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یعنی جب تک کوئی نبی کی پیروی نہیں کرے گا، جب تک وہ نبی کے راستے پہ نہیں چلے گا، اس وقت تک وہ اللہ کا مقرب بندہ بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا ہے اطاعت رسول کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت شرط ہے کامیابی کے لیے، اور اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، رہنمائی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ نے اپنی کتاب بھیجی. اب جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ فقط فاز فوزا عظیما، وہ وہی کامیاب ہیں اور کامیابی انہی کے مقدر ہوگی. تو اس عنوان پہ تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ جناب ابو بکر فلاحی صاحب حفظہ اللہ کو. وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس عنوان کی وضاحت فرمائیں گے. شیخ فضیلت الشیخ جناب ابو بکر فلاحی صاحب حفظہ اللہ تشریف لائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو
जन्नत से निकाल कर इस रोए ज़मीन के ऊपर, तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जीने का एक तरीक़ा मुक़र्रर कर दिया। जिंदगी जीने का उसूल मुकर्रर कर दिया और ये फरमाया कि जो लोग इस उसूल पर गामजन होंगे, इस उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, इस रुए ज़मीन पर वाले जिंदगी इख्तियार करने वाले, इस दुनिया में जन्म लेने वाले इस उसूल के तहत जिंदगी गुजारेंगे तो वो कामयाब और कामरान हो। और अगर इस उसूल की खिलाफ वर्जी की, जो उसूल रब ने मुकर्रर किया है, उस उसूल के खिलाफ चलेंगे, उसकी फरमा बरदारी नहीं करेंगे, तो वो खसारा और नुकसान उठाएंगे। तो वो उसूल क्या है? जो उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किया है, उसकी तरफ खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इशारा फरमाता है, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अगर मेरी तरफ से हिदायत जिसको मिल जाए, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से हिदायत और रहनुमाई आ गई, बस इस रुए ज़मीन पर जीने वाला जो भी शख्स मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा, मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उस पर न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, किसी किस्म का खौफ और हुज़्न और गम में मुब्तला नहीं हो। उसके बरखिलाफ वो लोग जिन्होंने हमारी आयात से कुफ्र किया, उसको जुठलाया, हमारी निशानियों को जुठलाया, उसका इनकार किया, उस पर नहीं चले, तो फ़उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो यही लोग हैं जो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी मज़मून की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाता है, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन इत्तबअ हुदाय फला यज़िल्लु वला यशक़ा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसके पास मेरी हिदायत आ गई, फमन इत्तबा हुदाया, तो बस जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा कर ली, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढाल ली, अपने आप को उसका ताबे और फरमा बरदार बना लिया, फला यज़िल्लु वला यशक़ा, न गुमराह होगा न महरूम हो। ऐसे गुमराह भी नहीं होगा। और उसके बरखिलाफ वो लोग कि जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मेरी हिदायत से एराज किया, उस पर नहीं चला, उसके खिलाफ वर्जी की,
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید تلاوت کی ہے، اس آیت کے اوپر آپ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے جو اصول اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مقرر کیا، جو اصول طے کیا ہے، اس اصول کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے، اس اصول کے تحت اپنے آپ کو ڈال دیں گے، اس اصول کے تحت اپنے کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے معاشرے کو اس کے مطابق ڈال دیں گے، چاہے دنیا کے اندر حالات کسی بھی طرح کے ہو، چاہے حالات دنیا کے اندر تبدیل ہوتے رہے، حالات میں نشیب و فراز آتے رہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس اصول کے تحت ڈھا دیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کو کوئی خوف رکھنے کی، ان کو کوئی غم کرنے کی، ان کو کوئی ٹینشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے گا تو فرمایا کہ وہ صحیح راستے کے اوپر ہے، سیدھے راستے کے اوپر ہے، اس کو کوئی خوف اور غم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو دوسرے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اصول اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، اس اصول کے اوپر جو لوگ چلیں گے اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، چاہے دنیا کس کروٹ کے اوپر چل رہی ہو، چاہے دنیا کے اندر حالات کس طرح نمودار ہو رہے ہو، اس کو کسی طرح کا خوف رکھنے کی، کسی طرح کا غم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، حالات ایسے حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں کہ بڑے مختلف اور مشکل قسم کے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، لیکن رب العزت اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وجود میں لایا ہے، اسی وقت سے اس میں جینے کے طریقے اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں۔ انسان جب اس طریقے کے اوپر چلتا ہے تو میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے دنیا کے اندر تکلیف اور کٹھنائی نہیں ہوتی، نہ دنیا کے اندر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے یہ مصداق ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس کے خلاف ورزی ہوتی ہے، میرے رب نے جو اصول طے کیے ہیں اس کی جب خلاف ورزی ہونے لگتی ہے تو پھر جو ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یہ رب کی آیت جو ہے صادق آتی ہے کہ اس کے لیے زندگی جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو رب نے جو اصول ہے، اس اصول کے تحت اس روئے زمین کے اوپر زندگی گزارنا ہے، وہ اصول کیا ہے؟ ان دو کیا اصول نکلتا ہے، کیا بات نکلتی ہے کہ جس کے اوپر قیامت تک آنے والے انسان کو چلنے کا حکم دیا ہے؟ تو یہاں دو آیت کے اندر آپ دیکھیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدن کا لفظ جس کے معنی ہدایت، ہدایت کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہے۔ کہ ہدایت جو لفظ بیان کیا اس کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہدایت کس میں ہے، ہدایت کس طرح حاصل ہوگی، ہدایت کے اوپر چلنا کس طرح صادق آئے گا، اس کی طرف بھی نشاندہی، اس کی نشاندہی بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر من یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا۔ ہدایت کیا ہے، کس میں ہدایت ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے کتابوں میں سب سے اچھی کتاب نازل فرمائی،
اللہ نے بہترین کتاب نازل فرمائی، کتابا متشابہا مثانی، جس کی آیات نشانیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جس کی تلاوت بار بار ہوتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، فرمایا ان کے رونگٹے اس کتاب کے سامنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہکنے لگتا ہے، دل ڈرنے لگتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ رب العزت فرماتا، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس ہدایت کا ذکر اگلی دو آیت کے اندر آیا۔ فرمایا ہدایت کس میں ہے؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیگر آسان لفظ میں گویا کہ قرآن مجید جو ہے، جو اللہ کی بہترین نازل کردہ کتاب ہے، فرمایا اس میں اللہ ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ انسان کے لیے رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اس کی رضامندی والے راستے کی اتباع کرتا ہے، جو اس کے رضامندی والے، اس کو خوش کرنے والے راستے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو اس کتاب کے ذریعے سبل السلام صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف رہنمائی۔ قرآن مجید کی جو اتباع کرتا ہے، قرآن مجید کی جو پیروی کرتا ہے، قرآن مجید کے اوپر جو چلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سیدھے راستے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کی مزید وضاحت بیان فرمائی کہ گمراہی، ظلمات سے نکلنا ہو، نور اور روشنی کی طرف جانا ہو، کفر کی ضلالت سے ایمان کی روشنی کی طرف آگے بڑھنا ہو، تو روشنی کی طرف جانا ہو تو اللہ رب العزت نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ قرآن کے اوپر چلو، حدیث کے اوپر چلو۔ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو فرمایا صحیح راستے کی طرف چلو گے، صحیح راستے کی طرف آگے بڑھو گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام کے اوپر قرآن مجید کے اندر اشارہ فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹ جاؤ، بندیوں میں مبتلا مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کہ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہی، اللہ ہی دلوں کو جوڑتا ہے. دلوں کو ایسے جوڑ دیا کہ جو دو دل آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ نے اسی دین کی نسبت سے، اسی قرآن کی اتباع کرنے کی وجہ سے، رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ نے دلوں کو ایسے جوڑا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کی وجہ سے تم سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. ایک دوسرے کے ایسے دشمن تھے، دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایسے بدل دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جہنم کے اندر گرنے کے بالکل قریب تھے. حالات تمہارے ایسے تھے، اعمال اس قسم کے تھے جو تم قریب تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیا کہ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتے ہوئے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہی ہدایت کا لفظ. پہلی دو آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی ہدایت کے اوپر دیا. تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی اس سے ہدایت کا فائدہ نمودار ہوا. چوتھی آیت کے اندر بھی اسی بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ ہدایت کے اوپر چلو گے تو اللہ رب العزت سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا. ہدایت پہ چلو گے اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا. آپس میں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک بھائی بن جاؤ. یہی قرآن مجید ہے. اسے ہدایت کی طرف چلنے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو حکم دیا. اسی کی طرف چلنے کا حکم دیا اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو، امت کو اسی کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، اے لوگوں سن لو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن میرے رب کی طرف سے میرا بلاوا آ جائے اور فاجبت الداعی، اور میں اس کے اوپر لبیک کہہ دوں، یعنی جائے اور میرا اللہ کے یہاں جانے کا وقت آ جائے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. لیکن یاد رکھ لو کہ ترکت فیکم الثقلین،
میں تمہارے پاس دو مضبوط چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تمہارے پاس دو مضبوط چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، ہدایت ہے اور نور ہے. تو تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. فَخُذُوا بِهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. اس کو پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا. اور دوسرا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. وہ چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، اتباع کرو گے، فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. گمراہی تمہیں نہیں پکڑ سکتی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید اور قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ بغیر سنت کے آسان نہیں ہے. قرآن مجید کی تفسیر جو ہے حدیث ہے، سنت ہے. تو لہذا قرآن پہ عمل کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کا بھی کرنا چاہیے. سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی موقع کے اوپر جہاں اطیع اللہ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اطیع الرسول کا بھی ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اطیع اللہ واطیع الرسول. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت، اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، رسول کی بات کو نہیں مانا، عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. تو رسول کے اوپر تو وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری رسول کے اوپر ڈالی گئی. رسول کے جس کی ذمہ داری رسول کے اوپر ڈالی گئی، یعنی تبلیغ کرنا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کے اوپر کھلا پہنچا دینا ہے، پیغام منوانا نہیں، پیغام کو پہنچا دینا ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی. یعنی رسول کی دعوت کو ماننا، تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، اس کو لازم پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یہ تمہاری ذمہ داری. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آگے مزید پڑھا. اگر تم لوگ اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اگر تم لوگ رسول کی بات کو مانو گے تو فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. جس ہدایت کے اصول کے ساتھ، ہدایت کے اصول کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے پیدا کرنے کے وقت ہی تمام انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا، رسول کی بات کو ماننا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس کو، اس بات سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، تو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہو. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب
ساتھ تھامے رہے, کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے. کتاب و سنت کے اوپر اگر اس کے خلاف ورزی کی, اس نے اس کی اطاعت نہیں کی, اس کی فرما برداری نہیں کی, تو خسارہ اور نقصان اٹھائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گویا کہ جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے آئے, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. ان فرشتوں نے کہا, آپس میں بات چیت کرنے لگے, انہیں کلام ہونے لگا, تو کہنے لگے کہ یہ جو ساتھی سوئے ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال پیش کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے ہوئے ہیں ان کی کوئی مثال پیش کرو. تو کچھ فرشتے کہنے لگے, تو ان میں سے بعد نے کہا کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان, ان کی آنکھیں سوئی ہیں لیکن ان کا دل جو ہے بیدار ہے. آنکھیں سوئی ہے لیکن دل بیدار ہے. پیش کرو, تو مثال پیش کرنے لگے. کہنے لگے کہ آپ کی مثال ایسی ہے کمثل رجل, اس ہے کہ جس نے گھر بنایا, جس نے گھر بنایا, اور گھر کے اندر گھر بنانے کے بعد اس نے وجعل فیہا معدوبۃ, اس میں دسترخوان رکھا, دسترخوان رکھا, لوگوں کو دعوت دی کہ گھر بنایا ہے, دسترخوان رکھا ہے, کھانے کی دعوت دی. تو فرمایا اس نے دعوت دی, تو جس شخص نے اس کی دعوت کو لبیک کہا, جو شخص اس کی دعوت پہ لبیک کہا, تو فرمایا وہ گھر میں, اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور جو شخص, وہ شخص قبول نہیں کیا, تو وہ نہ گھر میں داخل ہو سکا اور نہ اس سے اس کا فائدہ اٹھا سکا, استفادہ نہیں کر سکا. کا مثال تو بڑی اچھی ہے, لیکن اوّلوہا لو, اس کو سمجھائیے, اس مثال کی تعبیر کیجئے, سمجھائیے. تو لوگوں نے کہا, فرشتے نے کہا اس کی تفسیر میں کہ جو گھر کہا میں نے وہ جنت کا مکان ہے. گھر جو ہے وہ جنت ہے, داعی اس کی طرف بلانے والا. فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے داعی ہیں جو اس گھر کی طرف بلا رہے ہیں, کی طرف بلا رہے ہیں. پس جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے داعی ہیں اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کے مطابق چلے گا, اس کے مطابق زندگی گزارے گا, تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے خلاف ورزی کرے گا تو فرمایا وہ اس نعمت سے محروم. فرشتے اطاع اللہ, من اطاع اللہ فقد اطاع الرسول. فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے رسول نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. محمد فرق بین الناس, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا بڑی عمدہ مثال کے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھایا کہ سنت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے, آپ کی نافرمانی گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور مثال کے ذریعے سمجھایا کہ فرمایا میری مثال اور مثال جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بستی کے اندر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ نذیر العریان، میں تم کو جو ہے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فَإِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ایک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس بستی کے اوپر تیاری کر رہا ہے، آپ کی بستی کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں کہ آپ لوگ ان قریب لشکر آنے والا ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا اور آپ کو ختم کر دے گا، کوئی چیز آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں، اگر اپنی ہمدردی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو، اپنی کامرانی چاہتے ہو، تو فرمائے اس جگہ سے الگ ہو جاؤ، جگہ کو چھوڑ دو، ورنہ جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس بستی میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ان کی بات سنی تو ان میں اختلاف ہو گیا، دو گروہ، وہ کہ انہوں نے جو ان کی بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو ڈرانے والے کی بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا اور وہاں سے ہٹ گئے، اپنی نجات اسی میں سمجھی تو وہاں سے ہٹ گئے، جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے رہے کہ نہیں یہ تو مذاق کر رہا ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہے، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، وہیں رہے، جگہ کو نہیں چھوڑا، وہیں رہے۔ تو فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو فرمایا وہ لشکر اس بستی کے اوپر حملہ آور ہوا، لشکر بستی کے اوپر حملہ آور ہوا، اور ایسا حملہ آور ہوا کہ اس بستی کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ ان کی بستی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، فَجْتَاحَهُمْ ذَلِكَ، اس کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس دعوت اور مشن کو لے کر آ رہا ہوں، میرا مشن بھی یہی ہے، میری دعوت بھی یہی ہے، دعوت کو لبیک کہو گے، میری دعوت کو تسلیم کرو گے، اس کو مانو گے تو فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، تو فرمایا اسی بستی والوں کی طرح ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ہے سنت کا مقام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے ذریعے، مختلف مثالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ اتباع سنت کا سنت کا اہتمام کیوں کرنا چاہیے، سنت کی اتباع کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو کرو اس راستے کی گیا ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے کسی امام کی، کسی کی بھی اتباع نہ کرو، کسی کی اتباع نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ جس طرح اللہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
इत्तिबा और पैरवी करने का इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने का हुक्म इस वजह से भी बयान फरमाया, इस वजह से भी दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मजीद के अंदर इशारा फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अपनी ख्वाहिशात से कोई बात नहीं कहते, ख्वाहिशात से कोई बात नहीं कहते, बल्कि आपकी बात जो है वो वही होती है, आपकी बात जो है वही होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना भी हमारे लिए जरूरी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस बयान करते वो लिख लिया करते, आपकी हर बातें लिख लिया करते, लिखते थे। जो दुश्मन थे, दुश्मनान इस्लाम ने उनसे कहा कि आप मोहम्मद की हर वसल्लम क्यों लिखते हो? इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, कभी गुस्से भी में होते हैं, कभी जो हंसी में होते हैं, तो हर वक्त जो बातें कहते हैं उसको हर चीज को नहीं लिखनी चाहिए। रिवायत में आता है कि उन्होंने कुछ बातें लिखना बंद कर दी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका जिक्र फरमाया कि मैं बातें उसके सामने जिक्र फरमाते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका जिक्र फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, इस जबान से सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता, इस जबान से। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना भी हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में कुरान और हदीस की इत्तिबा करने की तौफीक अदा फरमाए, सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अदा फरमाए, सही मानों में कुरान और हदीस की तबलीग करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। आप हज़रात बड़ी दिलजमी के साथ फज़ीलत शेख अबू बकर साहब फलाह फरमा रहे थे, जो किताब व सुन्नत से बातें कर रहे थे और मुदल्लल बातें आपके सामने उन्होंने पेश की। यकीनन हमारे लिए ज़रूरी है और उसकी पैरवी, इसलिए कि इसी के अंदर हमारी कामयाबी छिपी हुई है। अगर हम चाहे जो भी कर लें, लेकिन जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं होगी उस वक्त तक हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जिसको लेकर के मैं आया हूं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जिस चीज को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में, तक उसकी पैरवी नहीं होगी उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता और वो मोमिन नहीं हो सकता, यानी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये हमारे लिए ज़रूरी है नबी की इत्तिबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, ये ज़रूरी है। और पूरा कुरान इस बात के अंदर आप देखेंगे भरा हुआ है कि आप बार बार ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आप बार बार सुनेंगे। आप वो इसी चीज़ की ज़मानत है कि जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की पैरवी नहीं करेंगे उस वक्त हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। वरना दुनिया के अंदर लोग तरह तरह के अमल करते हैं, तरह तरह से मेहनतें करते हैं
اور وہ امید یہ رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اچھا کام وہی ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، وہی چیز ہمیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے، ورنہ یہ کہ چاہے جتنی بھی ہم محنت کر لیں وہ سب کے سب ہرائیں گا اور برباد ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ حالات کے جو بنے ہوئے ہیں، ہمارے حالات سے جو ہم دو چار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے ہماری دوری ہو چکی ہے، دین سے دوری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ہر طرف ہم جو ہے سرزنش کیے جاتے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ سارے حالات سنت کی پیروی کریں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک شعر گنگنانے کے لیے، نظم گنگنانے کے لیے ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو آپ اب تک تو نہیں دیکھا ہوگا جن کو شعر پڑھتے ہوئے، لیکن آج بہرحال دل میں آئی ہے اور سنانا ایک ان کا ایک جذبہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک بات سنا دی جائے، لہذا میں دعوت دیتا ہوں جن کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ ہے، فضیلت شیخ عبد الوہاب صاحب مدنی حفظہ اللہ، میں انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے آواز میں شعر گنگنائیں۔ دودھ کے ہاتھ ذرا ریلیکس کے لیے 5 منٹ اور بھائی کھیلتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیچے کرو نیچے۔ السلام علیکم معزز علماء کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آپ نے مجھ کو کسی اسٹیج پر کبھی نظم پڑھتے نہیں سنا ہوگا۔ غالباً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 12-14 سال کے بعد کوئی نظم پڑھنے جا رہا ہوں، کے بعد کوئی نظم پڑھنے جا رہا ہوں۔ گلا بھی ساتھ دے گا نہیں دے گا نہیں پتہ، پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن ابھی بات ہو رہی تھی اور ملک کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، تو یہ ایک نظم ہے، اس میں گزارش کی گئی ہے مسلمان بھائیوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی، مسلمان بھائیوں سے بھی اور غیر مسلم بھائیوں سے۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم مسلمانوں کو، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، بہت سال بعد پڑھ رہا ہوں، تو اگر کچھ ادھر ادھر ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ احساس ستم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، احساس ستم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، احساس ستم تم بھی کریں گے، احساس ستم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، مظلوم کا غم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، مظلوم کا غم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، اب دیش تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، مطلب دیش بالکل حالات ہے وہ سامنے رکھ رہا ہوں، اب دیش تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس بات کا غم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، اس بات کا غم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، احساس ستم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے،
देखिए इसमें एक लफ्ज आ रहा है जो पढ़ने जा रहा हूँ, साहब सरवत। साहब सरवत, साहब सरवत कहते हैं बड़े लोग, ऊंचे लोग, मालदार लोग। तो याद रखिएगा साहब सरवत, ऊंचे बड़े मालदार लोग। दूसरा इसमें एक लफ्ज आ रहा है रकम। रकम करना मतलब कि लिख लेना। तो इसको आप समझेंगे तो ये शेर समझ पाएंगे। इंसाफ फकत साहब सरवत के लिए क्यों, इंसाफ फकत साहब सरवत के लिए क्यों, इंसाफ फकत लिए क्यों, ये बात रकम तुम भी करो हम भी करेंगे। मतलब ये बात तुम भी लिख लो हम भी लिख लेंगे। ये बात रकम तुम भी करो हम भी करेंगे, एहसास सितम तुम भी करो हम भी करेंगे। जो हाथ बढ़े अमन की बस्ती को जलाने, इसमें आगे एक लफ्ज आ रहा है कलम करना। कलम, कलम करना कहते हैं काट देना, कलम करना कहते हैं काट देना। जो हाथ बढ़े अमन की बस्ती को जलाने, जो हाथ बढ़े अमन की बस्ती को जलाने, बस्ती को जलाने, बस्ती को जलाने, वो हाथ कलम तुम भी करो हम भी करेंगे, वो हाथ कलम तुम भी करो हम भी करेंगे, एहसास सितम तुम भी करो हम भी करेंगे। आखिरी बिल्कुल शेर, नफरत की फिजाओं को मोहब्बत में बदल दे, नफरत की फिजाओं को मोहब्बत में बदल दे, मोहब्बत में बदल दे, मोहब्बत में बदल दे। इतना ये करम तुम भी करो हम भी करेंगे, इतना ये करम तुम भी करो हम भी करेंगे, एहसास सितम तुम भी करो हम भी करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हम तो नहीं जानते थे कि शेख इस तरह से नज़म भी गुनगुना लेते हैं, और माशाअल्लाह हालात हाज़रा के मुताबिक जो भी हालात जो गुजर रहे हैं बिल्कुल उससे फिट आता हुआ नज़म जो ये कि एहसास सितम तुम भी करो हम भी करेंगे। यकीनन अगर इस तरह से ये बात कर लिया जाए तो ये मामला ही ख़त्म हो जाए। यकीनन ये जो शेर के अंदर नज़्म में जो पैगाम दिया गया है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अमन और ये सुकून, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर होना चाहिए। अब आगे फिर जो हमारा तकरीरी प्रोग्राम चल रहा था और जिसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ आज दो उन्वान थे, एक इत्तबाए रसूल और दूसरा जो उन्वान है एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा उन्वान जो कि इस उम्मत के बदहाली के असबाब, इस उम्मत के बदहाली के असबाब क्या हैं, क्यों लोग परेशान हैं, मुसलमान क्यों परेशान है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए है और रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। अल्लाह और रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए इज़्ज़त है। अल्लाह ने ये वादा किया है और ये वादा ऐसा नहीं है कि कभी रहे और कभी ख़त्म हो जाए, बल्कि रहती दुनिया तक ये चीज़ रहेगी कि ये इज़्ज़त ये सिर्फ के लिए है और मोमिनीन के लिए है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा किया है तो अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते हैं। उस हालात में जिस हालात में ये आयत नाजिल हुई थी और मुनाफिकों का मामला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मदीना से निकाल देंगे और मदीने से निकाल करके इनको खत्म कर देंगे, लिहाजा उसी पर अल्लाह तबारक मचाल है कि ये नबी को निकाल दे मदीने से। ये तो सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है और ये इन्होंने कहा था कि हम नबी को मदीने से
اللہ نے کہا یہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، نبی کے لیے ہے. یہ لوگ یہ ذلیل خود ہیں، یہ کیسے دوسرے کو ذلیل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے. آج پھر حالات کیوں بدل رہے ہیں؟ کیوں ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیے، آپ ہر طرف دیکھیں، آپ مسلمان ذلت و خار کی زندگی گزار رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے باتوں کو ہم نے چھوڑا ہے. اور یہی اسباب کیا کیا ہیں ہمارے حالات کے بدلنے کے؟ آخر وہ بھی تو تھے جو 313 تھے، لیکن جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو مکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے چھکے چھڑا دیے اور فتح ان کے ہاتھ میں رہی. اسی طریقے سے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ کم لوگ تھے، اس کے باوجود کامیابی ان کے ہاتھ میں تھی. آخر آج ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں؟ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسی اسباب کے تحت میں فضیلت الشیخ جو ہمارے اور آپ کے مشہور اور معروف مقرر جن کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، اور میں انہی کو دعوت دے رہا ہوں جناب فضیلت الشیخ اسلم مدنی صاحب حفظہ اللہ کو، جن کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ سبھی ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارا عنوان جس کو لے کر کے یہ آ رہے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری شرح و بسط کے ساتھ اس پہ جو ہے باتیں رکھی جائیں گی. شیخ کو دعوت دی جا رہی ہے، فضیلت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ تشریف لائیں اور یہ عنوان جو آپ کو دیا گیا ہے اس امت کے بدحالی کے اسباب اس کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
تفضيلا. منصب صدارت پر جلوہ فروز اسٹیج پر موجود قابل قدر علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین، عنوان جو ہمیں دیا گیا اس کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کہی گئیں. سب سے پہلے بحیثیت انسان ہونے کے کلام مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اپنا امتیازی تشریفی مقام ہم اور آپ سماعت کر بہت ناحیے اور بہت سے تفضیل کے، تشریف کے، تکریم کے، تعظیم کے اور عزت اور سربلندی کے ہم اور آپ کو دیے گئے. ہم اور آپ کو انسان بنایا، انسان کا صورت انسان میں پیدا کیا جانا یہ کتنا بڑا مقام ہے. کلام مجید ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ اسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اولاد آدم ہیں، ان سب کے متعلق کلام مجید یہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو انسانی شکل میں پیدا کر کے قابل تکریم کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں ان کو محمول بھی کیا، آباد بھی کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ سارا جہاں ہے تخلیق شدہ، وہی پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے. اسی کا یہ فرمان کردہ مخلوقات میں سے زیادہ پر اس بشر کو اور حضرت انسان کو ہم نے بہت زیادہ بالادستی دی، فوقیت دی، سربلندی دی. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے اللہ کی طرف سے ہم اور آپ قابل عزت بنائے گئے، اللہ کی طرف سے ہم اور آپ ممتاز کیے گئے دیگر بہت سی مخلوقات سے. اور ایسے ہی دوسرا فرمان جو مشہور ترین آیت ہے، بچے کے نو کے زباں بھی رہتی ہیں کلام مجید میں، سورہ 3 آیت نمبر 5 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. ہاں پھر اس کے بعد اسفل سافلین، عزت کا مل جانا یہ کمال ضرور ہے، لیکن عزت جو ملی ہے اس کو بچانا تادم یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے. اس لیے جو شخص اللہ کی طرف سے دی گئی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، وہ طور طریقے اپنانے کی کوشش نہیں، عوام پذیر رہتی ہے. پھر اس کے متعلق یہ ہے ثم رددنا اسفل سافلین، بام سریا آسمان کی بلندیوں سے زمین کے عمیق غار میں پھینک دیا جاتا ہے. بہرحال آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور بھی سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہا گیا 64 نمبر کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. رب العالمین ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا خالق وہی ہے. کہا گیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اسی نے ہی تمہاری تصویر بنائی ہے
اور سب سے بہترین سب سے حسین تمہاری تصویر اللہ نے بنائی. یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کی عزت مقام رتبے اور بلندی کو ثابت کرتی ہے. ایسے ہی تیسری آیت 30 میں اللہ نے کہا یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, انسان کو پیدا اس نے ہدایت پہ کیا, اسلام پہ کیا. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. جو بچہ انسانی شکل میں دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے, کائنم من کان, چاہے وہ کسی کا بھی ہو, کوئی بھی ہو, عربی ہو, عجمی ہو, کالا ہو, گورا ہو, کہیں سے بھی اس کا واسطہ ہو, کلام مجید کی آیت بتا رہی ہے فطر الناس علیہا میں آتا ہے, اسلام اور ہدایت پہ پیدا کیا جاتا ہے. یہ عزت نہیں تو کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ مقام ہے, اور اس کی ہی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں اس طرح موجود ہے 1385 جس کا نمبر ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او جو دنیا میں آیا ہے کسی کا بھی ہے وہ اسلام پر اور اصل فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے. ہم مسلم پیدا کیے گئے, ہم اللہ کے دین پر پیدا کیے گئے. اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مقام دیا, اپنے دین پہ پیدا کیا ہے, لیکن یہ دین حیات زندگی میں اس کی تنفیذ اور تطبیق کو قائم رکھنا, یہی ہے کمال, اور اسی سے انسان کی عزت. یہ ہماری عزت, ہماری بلندی اس طرح سے بھی بیان ہوئی بحیثیت نسل اصیل, اصل ہونے کے اعتبار کی طرف ہم منسوب کیے جاتے ہیں. ابو البشر آدم علیہ السلام, جب اللہ نے ان کی تخلیق کی, پہلی بات یہ دیکھیے تخلیق کا انداز بیان کیا گیا, اور کا انداز ہے کتنا اہمیت شدہ طرز تخلیق ہے. کلام مجید گویا ہے جیسا کہ سورہ میں جب ابلیس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریزی سے منع کیا, رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, میرے دونوں ہاتھوں سے جس ہستی کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ ہمارے باپ ابو البشر آدم اللہ کے دونوں ہاتھ سے بنائے گئے. رب العالمین نے کس طرح بنایا بتاتی, اللہ کے دو ہاتھ ہیں, ایمان رکھنا ہے, سوال بھی نہیں کرنا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کلام مجید میں اسلوب سکھایا گیا. سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 36 بہت مشہور ہے, کل اولئک کان عنہ مسئولا. زمین میں اترا کے نہ چلو, اور ایسے ہی جس اس کے متعلق دریافت بھی نہ کرو, کیونکہ کان بھی اور انسان کی آنکھ اور دل اللہ کے یہاں سبھی قابل احتساب ہیں. یہ آیت کریمہ دو ہاتھ کیسے ہیں, لیکن ایمان رکھنا ہے, اور دو ہاتھ سے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ ہمارے والد ابو البشر آدم علیہ السلام کو. اور اس کے آگے سنتے جائیے, ہماری عزت, ہماری اللہ نے کتنا بڑا دیا. ہمارے والد کی تخلیق ہوئی, جا بجا کلام اسلوب بیان ذکر کیا گیا. آدم سے سجدہ کے اندر موجود ہیں. آسمان چرچراتا ہے کہ وہ چرچ
اور جو ہمارا مقام یہ ہے، ہمارا رتبہ بحیثیت انسانی. لیکن کلام مجید میں یہ بھی بتا دیا گیا انسان کو جب کوئی نعمت دی جاتی ہے، جیسا کہ یہ اصولی ہے، النعمت باقیت نعمت باقی ہے جب اس شکر گزار جاتی ہے. النعمت ذکرت بقت فرت، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو نعمت باقی نہیں رہتی بلکہ نعمت چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے. کلام مجید نے کیا کہا؟ جیسا کہ سورہ انفال کی آیت ان کنتم مؤمنین، رنجیدہ نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، سر بلندی تمہارا مقدر ہے، بشرط مومن بنے رہو. لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل، رسوا، زوال اور انحطاط کی شکار اگر کوئی ہے جس کو اس طرح کے القاب سے نوازا، وہی یعنی ہم اور آپ، جسے ہم
कौम मुस्लिम कहें, जिसे हम उम्मत मोहम्मदिया के अफराद से ताबीर करें, जिसे हम अपनी ज़ुबान से मुस्लिम कहें, जिसे हम अपनी ज़बान से मोमिन कहें, यानी हम और आप। और ऐसे ही उस कौम के इंतशार इफ्तिराक का जिक्र करने का मुकल्लफ किया गया कि ये कौम आज पारा पारा है, मुंतशिर है, मुफ्तरिक है, जिसके इत्तेफाक, इत्तिहाद, आपसी हम नवाई और बही खाही को अल्लाह ने इन लफ्जों में बयान किया है। जैसा कि एक मौके से कहा गया, इतने मुत्तहिद हैं और इनका इत्तिहाद कितना अजीम है। सूरह अनफाल के आयत नंबर 63, लौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। नबी रुए ज़मीन की सारी दौलत दे करके भी ऐसे महबूब तरीन और ऐसे मोहब्बत करने वाले मजमुआ पसीर जमात जो आपकी जानिसार है, ताबेदार है, वफादार है, आपके दीन की अलंबरदार है, आप लाना चाहे, बनाना चाहे तो बना नहीं सकते। आपको जो अल्लाह ने जमात दी है वो इतनी मोहब्बत करने वाली है, आपस में उनके दिल इतने मुख्तलिफ हैं, इतने मिले हुए हैं कि आप रूए जमीन की दौलत दे भी देते और ऐसी मुत्तहिद कौम पैदा करना चाहते या इकट्ठा करना चाहते तो आप इकट्ठा नहीं करते। फिर ये इतनी मुत्तहिद कैसे हुई? वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रब्बुल आलमीन ने जिनके दिलों को एक किया था, आज उनके दिल पारा पारा हैं। आज उनके दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीना, इन सब की आग लगी हुई है। उस कौम के इख्तिलाफ का मरसिया पढ़ने के लिए हमको मुकल्लफ किया गया, जिसकी इत्तेहादी मिसाल कलाम मजीद में इन लफ्जों में है। जैसा कि सूरह सफ़ की आयत नंबर 3, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ये शीशा पिलाई हुई दीवार है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है। और ये जमात इतनी मुत्तहिद है, इनके अंदर कोई इख्तिलाफ का बीज बोने की कोशिश भी कर ले तो भी इख्तिलाफ इनके बीच नहीं आ सकता, जिससे कि ये जलील खार हो जाए। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ने हमको मुत्तहिद रहने के मुताल्लिक इस तरह की मिसाल से कलाम मजीद में कायल किया है और हमारा एहसास किया है। लेकिन इंसान जिसको इतना मकाम दिया गया, इतना रुतबा दिया गया, आज इतना जलील, इतना खार क्यों है? उम्मत मोहम्मदिया के अफराद जहाँ एक तरफ जज्बे ईमानी सदाकत यानी महज इकरार जो ज़ुबानी है उसको ही अपना हथियार समझे हुए हैं, ईमानी हरारत न सीनों में है न किरदार में है, महज ज़ुबान से इद्दा की ललकार है, आमन्ना व सद्दक़ना। हर एक कहता है, हर एक कहता है मुस्लिम है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली, सबसे ज़्यादा इन्हितात पसीर और सबसे ज़्यादा ज़लील कौम आज वही है जो दावा करती है कि हम मुस्लिम हैं, हम मोमिन हैं। कलाम मजीद में रब्बुल आलमीन ने हमारे मुताल्लिक़ ये भी कहा है, जैसा कि सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 105, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। ज़मीन की खिलाफत, ज़मीन की हुकूमत ये मेरे बंदों का हक है जो सालिह बने रहेंगे। आसमान की जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, सारी आसमानी किताबों में ये मंशूर और ये दस्तूर रब्बुल आलमीन की तरफ से तहरीर शुदा है। ज़मीन की खिलाफत, ज़मीन की इमामत और ज़मीन के अंदर मनसबे हुकूमियत, ये किसका हक है? जो सालेह रहेंगे, जो वाकई मोमिन और जो वाकई मुस्लिम रहेंगे। इससे पहले कि कुछ असबाब हमारी तनज़्ज़ुली, हमारी बदहाली के बयान किए जाएं, हम चलते हैं उस तरफ। हमसे पहले हमारी तरह जिस नबी को हम मानते हैं वो भी उन्हीं के रहनुमा, उन्हीं के पेशवा, उन्हीं के मुक़्तदार रहे। जिसका कलमा हम पढ़ते हैं उसका कलमा उन्होंने भी पढ़ा था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम बात करते हैं असलाफ की, सहाबा इकराम की और ऐसे ही सलफ़ सालिहीन की। देखिए जिस तरफ वो गए, चाहे समंदर के तला तुम मौजे ही क्यों ना हो, मौजों ने भी उनका इस्तकबाल किया।
तूफान और सख्त आंधियों ने भी जिस तरफ वो गए कदम बोसी ने उनका इस्तकबाल किया। न तूफान ने उनका कुछ बिगाड़ा, ना समंदर के तलातुम मौजों ने उनको कुछ नुकसान पहुंचाया। इसी की मंजर कशी इस शेर में भी की है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सहाबा कराम एक मामूली सी मोहल्लत और मुद्दत में, क्योंकि ये वो थे जो लोगों की मातहती में बसा करते थे, जो मगलूब थे, मकहूर थे, मजबूर थे, लाचार थे, बेबस थे, लेकिन रब की तौहीद का अलम एक हाथ में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमअ रिसालत दूसरे हाथ में, इनको लेकर के वो आगे बढ़े। कामयाबी और कामरानी ने हर एक मौके पर, हर एक मंजिल पर अहलन व सहलन कहा, उनका इस्तकबाल किया। तारीख़ जुमला है हज़रत उमर का, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा और ये मौकूफ़न सही भी है, सही व तरगीब के अंदर जिक्र भी किया गया। 2493 नंबर से हज़रत उमर एक मौके से शाम गए और वहाँ के जो अमीर थे या वहाँ के जो हाकिम थे अबू उबैदा बिन जर्राह, वो उनकी मईयत में थे। शाम में जैसे ही दाखिल हुए हज़रत उमर ने अपने जूते उठा करके कंधों में रख लिए, सवारी से पैदल हो गए। तो उबैदा बिन जर्राह कहने लगे, वल्लाहि मा यसुर्रुनी हाज़ा अमलुक, आपका ये करना मुझे तो खुश नहीं कर रहा है। फ़इन्न नास क़द इस्तशरफ़ूक, क्योंकि लोगों की कतार है, वो देखना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर का वक़ार क्या है और उनकी आन बान शान शौकत क्या है। आप पापयादा चल रहे हैं और जूते आपने ऐसे कंधों पे उठा लिए हैं। इतना सुनना था। हज़रत उमर ने कहा, आपकी जगह कोई दूसरा होता तो उसको दी जाती और ऐसी सजा जो कि मश्क बन जाए, लोगों के लिए इबरत नसीहत बन जाए, लेकिन आपका भी एक मकाम है, इसलिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। उस मौके पर कहा, देखिए इज्जत कब मिलती है, सरबुलंदी इंसान को कब मुहैया होती है। कुन्ना अज़ल्लल कौम, हम जलील तरीन कौम हुआ करते थे। इन्ना कुन्ना अज़ल्लल कौम, ये बिल्कुल सही जुमला है, रेफरेंस आपके सामने दिया गया है। हजरत उमर कहते हैं हम जलील तरीन कौम थे, बिल्कुल पस्त थे, फिर हमको इज्जत किस तरह से मिली। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम की ताबेदारी ने, इस्लाम की वफादारी ने, इस्लाम के मुताबिक अमल करने ने और इस्लामी तालीमात को जिंदगी में नाफिज करने ने हमें इज्जत और सरबुलंदी दी है। आज दुनिया की बड़ी सी बड़ी दौलत अहले इस्लाम के पास है नहीं, जो सबसे बड़ी दौलत है ईमान और इस्लाम, वही नहीं जिस पर इंसान की रिफात और बुलंदी साबित शुदा रहती है। हजरत उमर क्या कहते हैं, ये दुनियावी रौब दबदबा आन बान शान ये किसी मां से नहीं मिला, ये किसी हथियार से नहीं मिला, बल्कि अअज़्ज़नल्लाह बिल इस्लाम, जिस कानून को अर्श वाले ने फर्श पे नाज़िल किया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने से ये इज्जत मिली है। अब कलाम मजीद से भी हम पूछ लें, हम और आप आज बाइज्जत होना चाहते हैं, ये तसव्वुर हर एक का है। हर एक मुस्लिम चाहता है कि वो गालिब बने, वो हाकिम बने, वो बाइज्जत बने। कलाम मजीद ने कई मौके से कहा, जैसा कि एक जगह पर कहा गया सूरह फातिर की आयत नंबर 10, मन काना युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो आदमी इज्जत का तलबगार है उसे ये इल्म हासिल करना चाहिए, इज्जत की सारी लगाम अल्लाह के हाथ में है। मन काना युरीदुल इज्जा इज्जतु जमीआ, इज्जत अर्श वाले के हाथ में है और अल्लाह ने कहा हम इज्जत देंगे, लेकिन किस तरह से और किसे। कि एक मौके पे कहा गया सूरह अल इमरान के आयत नंबर 160, इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, रब के हो गए तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हारी मदद भी करेगा, और जब अल्लाह की हिमायत नुसरत हासिल होगी पूरी दुनिया तुम्हारा बाल बेका नहीं करेगी। व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, अल्लाह जलील कर दे पूरी दुनिया मिलकर के भी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। कुनूत वितर में जो दुआ हम पढ़ते हैं उसमें भी कई एक जुमले ऐसे ही हैं, मुस्तक़
20 नंबर से ये दुआ सिखाई गई। अल्लाह ने कहा इन्नहु ला यज़िल मन वलैत वला यइज़ मन आदैत, जो करता है वो जलील नहीं होता, जो उसकी नाफरमानी करता है कभी बाइज्जत नहीं होता। तो कलाम मजीद ने एक मौके से कहा की है, और ये आयत हम और आप पढ़ते भी हैं, जैसा कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 26, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। मालिकुल मुल्क अल्लाह है, जिसे चाहे मनसबे हुकूमत पर फायक और फायज कर दे, और जिसे चाहे अल्लाह जलील और रुस्वा कर दे। जो हाकिम वक्त हो उसको चाहे तो कशको हाथों में रख करके दस्ते सवाली पर आमादा कर दे। ये रब्बुल आलमीन की जात है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो दिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे बाइज्जत और अल्लाह जिसे चाहे जलील खार कर दे। तो ये आयत करीमा बता रही है इज्जत का मालिक अल्लाह है, और जब इज्जत उसकी मिल्कियत है तो जो उसका होगा उसके कानून की पासदारी करेगा और उसके नाज़िल करदा उसूल की पासबानी करेगा, उसको ही इज्जत और सरबुलंदी मिलेगी। जैसा कि एक मौके से कहा गया, सूरह मुजादिला की मशहूर तरीन आयत है 52 नंबर की, कतबल्लाह लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। तकदीर की कलम ने ये बात तहरीर कर दी है, दुनिया में बाइज्जत है अगर कोई तो हम होंगे, हमारे रसूल होंगे। और एक मौके से कहा गया, जैसा कि सूरह गाफिर के मशहूर तरीन आयत आयत नंबर 50, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। रसूल के साथ साथ जो रसूल के फरमाबरदार हैं, हम दुनिया में उनकी भी मदद करेंगे, उनको भी बाइज्जत रखेंगे, और जिस दिन गवाह खड़े किए जाएंगे उस दिन भी और कामयाब होंगे। ये सारी आयत करीमा साबित करती है, बताती है कि रब्बुल आलमीन इज्जत का मालिक। जैसा कि शुरू में कहा गया, सूरह मुनाफिकून की जो आयत आयत नंबर 1 वो पढ़ी गई, वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, उसके रसूल के लिए और अहले ईमान ही के लिए इज्जत है। और ये भी बताया गया, सूरह हज के आयत नंबर 18 का एक क़ुत्आ है, वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील कर दे पूरी कायनात मिल करके भी उसे इज्जत नहीं दे सकती। तो हजरत उमर ने जो कहा था, हम जलील थे, रुस्वा थे, मगलूब थे, महकूम थे, मक़हूर थे, मजबूर थे, फिर फ़अज़्ज़नल्लाह बिल इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक अमल किया। अल्लाह ने कई एक मामूली सी मोहलत और मुद्दत के अंदर तकरीबन 50 साल या उससे भी कम अरसे में जहां बानी, जहां गिरी, जहां आराई रब्बुल आलमीन ने इनायत कर दी। दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा गया थोड़ी सी मोहलत में। फिर आगे भी यही कहा गया, मा नबतगी बिगैरि मा अअज़्ज़ बिह अज़ल्लना अल्लाह। जब तक जो भी अल्लाह के कानून से हट करके अपने आप को बाइज्जत बनाना चाहेंगे, अल्लाह फिर से जलील कर देगा, अल्लाह फिर से रुस्वा कर देगा। हमारे असलाफ खास करके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इज्जत थे कि वो दुनिया में जिधर भी गए हुकूमत, खिलाफत, बादशाहत, जो कलाम मजीद में रब्बुल आलमीन ने कई मौक़ों पर बयान की है, जैसा कि सूरह नाम की आखिरी आयत, हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फ़िल अर्ज़, वही वो ज़ात है जो तुम्हें ज़मीन के अंदर खलीफा बनाएगा। एक मौके से कहा गया, जैसा कि सूरह नूर के आयत नंबर 55, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा किया है, जो मोमिन बनेगा, अमाल सालिहा का इजहार करेगा, उसे ज़रूर ज़मीन में हुकूमत व खिलाफत उसको करेगा, और उसके दीन को, उसकी फिक्र को, उसके नजरिए को और उसके अकीदे को रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर बालादस्ती देगा। ये कलाम मजीद की आयतें थी। सहाबा इकराम इस कदर बुलंद हुए क्योंकि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान समाअत कर लिया था। एक रिवायत
مستد احمد کے اندر 5114 نمبر سے ذکر کی گئی. وہ روایت کے کچھ قطعے ہیں جس کا آخری ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. دی گئی نعمت نقمت کیوں بنی, دی گئی عزت ذلت میں تبدیل کیوں ہوئی. آج ہم ذلیل ہیں, خوار ہیں, اس کی بڑی اساسی بنیادی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. جس نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی. اپنے آپ کا احتساب کریں, اپنے ضمیر سے پوچھیں. ایک نہیں, دو نہیں, کئی ایک فرمان رسول کو جوتوں کی نوک پر رکھا ہے. ہم آج اس طرح ہو گئے, ہم یہ کرو, ہم اس کے تارک بن جاتے ہیں. جتنا ہی شریعت ہم سے مقصود اور مطلوبہ انداز میں تلقین چھوڑ جانے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم میرے مخالفت ہو جائے کہ اذا